بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ کا آج ہم لیکچر نمبر 23 سٹارٹ کر رہے ہیں. بیفور اسٹارٹنگ دا لیکچر آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اے ریکیپ کہ ہم نے اس سے پچھلے چیپٹر میں کیا چیزیں کور کی اور کیا چیزیں ڈسکس کی تھیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا اپیلز پروسیس، ٹائپس آف ایشوز، judgmental administrative, training programs for the acquisition of required skills, content areas for rater training program اور rater error training کو ہم نے ڈسکس کیا. آج کے لیکچر کا ایجنڈا یہ ہے: rater error training, possible errors in ratings, similar to mean error, contrast error, leniency error, severity error, central tendency error, hollow error, possible errors in ratings, primary error, recency error, negative error, first impression error, spillover error, stereotype error, or attribution error. Rater error training. Many performance management systems are plagued with rater errors. The goal of rater error training is to make raters aware of what rating errors they are likely to make and help them develop strategies to minimize those errors. بہت سے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹمز پلاگ ہوتے ہیں with rater errors، اور گول آف ریٹر ایرر ٹریننگ کا بیسک جو گول ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ کہ ریٹرس کو اویئر کیا جائے، آگاہ کیا جائے کہ وہ کیا ریٹنگ ایررز ہو سکتے ہیں جو کہ وہ کر سکتے ہیں، اور انہیں ان ایررز کو منیمائز کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بتائی جائیں. دی گول آف RET از ٹو انکریز ریٹنگ ایکوریسی. ریٹر ایرر ٹریننگ کا مقصد ہے کہ ریٹنگ ایکوریسی کو انکریز کیا جائے بائی میکنگ ریٹرز اویئر آف انٹینشنل ایررز دے آر لائکلی ٹو میک. یعنی کہ ریٹر ایرر ٹریننگ کا بیسک مقصد یہ ہے کہ انہیں ان کی ریٹنگ ایکوریسی انکریز کی جائے، انہیں اس چیز کی زیادہ سے زیادہ آگاہی دی جائے، باخبر کیا جائے ان تمام انٹینشنل ایرر سے جو کہ وہ کر سکتے ہیں. RET typically includes definition of most typical errors and a description of possible causes of those errors. RET include کرتا ہے definition of most typical errors، یعنی کہ most typical errors کو include کرتا ہے، اور description of possible causes of those errors بیان کرتا ہے. Such programs also allow trainees to view examples of common errors. اس طرح کے پروگرامز ٹرینیز کو ایگزامپلس کی مدد سے کامن ایررز کو ویو کرنے میں اینڈ ٹو ریویو سجیشنز دیتے ہیں، اور ہاؤ کہ کس طرح یہ ایررز اوائڈ کیے جا سکتے ہیں ان پریکٹیکل سچویشنز. This can be done by showing videotaped vigilities designed to elicit rating error and asking trainees to fill out appraisal forms regarding the situation that they observed on the videotapes. یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ویڈیو ٹیپس ایسی ڈیزائن کی جائیں جو کہ ریٹنگ ایرر کو دکھائیں، اور ٹرینیز سے کہا جائے کہ وہ اپریزل فارمز کو فل کریں سچویشن کو سامنے دیکھتے ہوئے جو کہ ویڈیو ٹیپ پہ آبزرو کر رہے ہیں، اور اس سچویشن کے مطابق وہ اپریزل فارمز کو فل آؤٹ کریں. فائنلی اے کمپیریزن از میڈ بٹوین دا ریٹنگ پرووائڈ بائی دا ٹریننگ اینڈ دا کریکٹ ریٹنگس. اور آخر میں جو ٹرینیز نے ریٹنگ کی ہوتی ہیں اور کریکٹ ریٹنگز ہوتی ہیں ان کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے. دا ٹرینر دین ایکسپلین وائی دا ایرر ٹک پلیس، which specific errors were made and ways to overcome the errors in future. اس کے بعد جو ٹرینر ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایرر کیوں ہوا اور کون سے ایسے اسپیسیفک ایررز ہیں جو ہوئے ہیں
اور وہ کیا طریقے ہیں جن کی وجہ سے ایررز کو فیوچر میں اوور کم کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ RET Reader Error Training does not guarantee increased accuracy۔ RET کے ذریعے انکریزڈ ایکوریسی کی گارنٹی حاصل نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ ریٹر ایرر ٹریننگ بھی اس بات کی گارنٹی نہیں کہ ایکوریسی انکریز ہو جائے گی ان ریٹرز پرفارمنس۔ ریٹر ڈو بیکم اویئر آف دا پاسبل ایررز they can make, but because many of the errors are unintentional, simple awareness of the errors does not mean that errors will not be made۔ ریٹرز اویئر ہو جاتے ہیں ان تمام پاسبل ایررز سے جو کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے ایررز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان انٹینشنل ہوتے ہیں، اور سمپل اویئرنیس جو ایررز کی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایررز نہیں ہوں گے، یعنی کہ ایک ریٹر اگرچہ کہ وہ آگاہ ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ کون سے ایررز وہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے ان انٹینشنل ایررز ہوں گے جو کہ اس سے ہو جائیں گے ڈیورنگ پریکٹیکل پرفارمنس۔ Nevertheless, it may be useful to expose readers to range of possible errors۔ لیکن یہ بہت مفید ہے کہ ایررز زیادہ سے زیادہ ریڈرز کو دکھائے جائیں، بتائے جائیں اور ان کی ٹریننگ کی جائے ایرر سے ریلیٹڈ، تاکہ وہ ایررز ہونے کی چانسز کم سے کم ہو جائیں ان پریکٹیکل سینیریو۔ These errors include the following۔ ان ایررز میں درج ذیل شامل ہوتے ہیں: similar to me error۔ Similarity leads to attention, so we tend to favor those who are similar to us۔ Similar to me error کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا ایرر ہوتا ہے جو کہ اٹینشن حاصل کرتا ہے اور ہم فیور دیتے ہیں اکثر اوقات ان چیزوں کو جو کہ ہم سے سملر ہوتے ہیں۔ Consequently, in some cases, supervisors are more likely to give higher performance ratings to those employees who are perceived to be more similar to them in terms of attitudes, preferences, personality, demographic variables, race or gender۔ نتیجتاً سپروائزرز ان لوگوں کو جو کہ ان سے سملر ہوتے ہیں زیادہ ہائر پرفارمنس ریٹنگ دے سکتے ہیں، اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ سملر ہوتے ہیں ان سے ایٹیچیوڈ کی بیسس پہ، پریفرنسز کی بیسس پہ، پرسنالٹی کی بیسس پہ، ڈیموگرافک ویریبلز کی بیسس پہ، یعنی کہ ریس، ان کی کاسٹ ایک ہے یا پھر ان کا جینڈر ایک ہے، یعنی کہ سملر ٹو می ایرر، یعنی کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں یا پھر آپ میں اور کسی دوسرے شخص میں کوئی سملیرٹی ہے تو وہ چاہے ایٹیچیوڈ کی بیس پہ ہو، پریفرنس کی بیس پہ ہو، پرسنالٹی یا ڈیموگرافک ویریبلز کی بیس پہ ہو، تو زیادہ چانسز ہوں گے کہ سپروائزر سملیرٹی کے بیس پہ زیادہ ہائر پرفارمنس ریٹنگ دے دے۔ Contrast error۔ Contrast error occurs when, even if an absolute measurement system is in place, supervisors compare individuals with one another instead of against predetermined standards۔ Contrast error کیا ہوتا ہے؟ Contrast error یہ ہوتا ہے کہ سپروائزرز ریٹ کریں انڈیویجولس کو اگینسٹ ون another، ناٹ اگینسٹ دا اسٹینڈرڈ، یعنی کہ ایک اگر پرفارمنس اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے فار امپلائیز پرفارمنس ریٹنگ، تو سپروائزرز اس پرفارمنس اسٹینڈرڈ سے کمپیئر نہیں کرتے امپلائیز کو، بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک امپلائی کو دوسرے امپلائی سے کمپیئر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کانٹراسٹ ایرر واقع ہوتا ہے۔
occur ہوتا ہے. For example, when a supervisor rates an individual of only average performance, the rating may actually be higher than deserved if another individual rated by the same supervisor displayed substandard performance levels. The average performer may seem to be better in comparison to the others. مثال کے طور پہ اگر ایک سپروائزر ریٹ کرتا ہے ایک انڈیویجول کو جس کی پرفارمنس ایوریج ہے اور ریٹنگ میں ایکچولی بھی ہائر، یعنی کہ وہ ریٹنگ ہائر دے چکا ہے اسے دین ڈیزرو، جو کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا، if other individuals rated by the same supervisor display substandard performance levels، یعنی کہ اگر اس سپروائزر نے اور انڈیویجولس کو پرفارمنس ریٹنگ دی ہے جو کہ سب اسٹینڈرڈ پرفارمنس لیول جنہوں نے شو کیے، اور ان کے بعد اگر ایک انڈیویجول آتا ہے، انڈیویجول امپلائی آتا ہے جو کہ ایوریج پرفارمنس ہولڈر ہے، تو وہ ابو ایوریج یا ہائر ریٹنگ لے جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو امپلائیز آئے تھے انہوں نے سب اسٹینڈرڈ پرفارمنس ریٹنگ حاصل کی تھی. The average performer may seem to be in better comparison to the others. ایوریج جو پرفارمر ہے وہ ایک بیٹر کمپیریزن میں ہے، بہتر کمپیریزن میں ہے دوسرے امپلائیز کی نسبت، یعنی کہ اسے بہتر ریٹنگ مل گئی ہے. Leniency error occurs when raters assign high ratings to most or all employees. In other words, leniency involves artificial rating inflation. Leniency error occurs when raters assign high ratings to most or all of the employees. In other words, leniency involves artificial rating inflation. Leniency error اس وقت ہوتا ہے جب ریٹر تمام یا زیادہ امپلائیز کو ہائی ریٹنگ دے دیتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ لینینسی انوالو کرتا ہے آرٹیفیشیل ریٹنگ انفلیشن، کہ وہ زیادہ ریٹنگ دے دیتے ہیں سپروائزرز. لینینسی از موسٹلی این انٹرنیشنل ایرر کازڈ بائی، یہ ایک انٹرنیشنل ایرر ہے جو کہ ان وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. A desire to maximize the merit raise rewards، یہ اس ڈیزائر کی بنا پہ ہوتا ہے کہ میکسیمائز ہو جائیں میرٹس اور ریوارڈز امپلائیز کے، انکریج امپلائیز کو زیادہ انکریج کیا جائے. ٹو اوائڈ کریٹنگ اور ریٹن ریکارڈ آف پور پرفارمنس کے ریٹن ریکارڈ کو اوائڈ کیا جائے. ٹو اوائڈ اے کنفرنٹیشن ود امپلائیز، کنفرنٹیشن اوائڈ کرنے کے لیے جو کہ پور ریٹنگز کی وجہ سے امپلائیز کے ساتھ ہو سکتی ہیں، اس کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ لینینسی ایرر ہوتا ہے. ٹو پروموٹ این انڈیزائرڈ امپلائی آؤٹ آف یونٹ، یعنی کہ ایک انڈیزائرڈ امپلائی کو پروموٹ کرنے کے لیے لینینسی ایرر ہو جاتا ہے، کیا جاتا ہے. اور ٹو میک دا مینیجر لک گڈ ٹو ہز امپلائیز، اور ایک مینیجر اپنا ایک اچھا امیج کریٹ کرنے کے لیے اپنے امپلائیز کے سامنے لینینسی ایرر کرتا ہے. سیورٹی ایرر کیا ہوتا ہے؟ سیورٹی occurs when raters assign low ratings to most or all employees. سیورٹی ایرر اس وقت ہوتا ہے جب ریٹر اسائن کرتا ہے لو ریٹنگز ٹو موسٹ اور آل امپلائیز، یہ بہت زیادہ یا تمام امپلائیز کو لو ریٹنگ اسائن کرتا ہے. دیٹ از سیورٹی ریٹنگ انوالوز آرٹیفیشیل ریٹنگ ڈیفلیشن، یعنی کہ سیورٹی جو ہے وہ لینینسی ایرر کا اپوزٹ ہے، یعنی کہ اس میں آرٹیفیشلی لو ریٹنگ پرووائڈ کی جاتی ہے تمام امپلائیز کو. اٹ از کازڈ بائی دا سپروائزرز ڈیزائر، یہ سپروائزر کی ڈیزائر کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹو شاک امپلائیز کو شاک کرنے کے لیے. ٹو ٹیچ امپلائیز اے لیسن، امپلائیز کو ایک لیسن، ایک سبق یاد کرانے کے لیے. ٹو سینڈ امپلائی اے میسج دیٹ دا امپلائی شوڈ کنسیڈر لیونگ، اور امپلائی کو یہ میسج دینے کے لیے کہ وہ آرگنائزیشن چھوڑنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دے. ٹو بلڈ اے ریکارڈ آف پور پرفارمنس، اور ایک پور پرفارمنس کا ریکارڈ بنانے کے لیے.
Central tendency error. Central tendency error occurs when raters use only the most or all employees are rated as average. یعنی کہ سینٹرل ٹینڈنسی ایرر اس وقت ہوتا ہے جب ریٹر یوز کرتے ہیں اونلی دا موسٹ اور آل امپلائیز آر ریٹڈ ایز ایوریج، یعنی کہ تمام یا بہت زیادہ امپلائیز کو ایوریج پہ ریٹ کیا جاتا ہے. دس از آلسو این انٹرنیشنل ٹائپ آف ایرر اینڈ از مینلی کازڈ بائی سپروائزرز ڈیزائر ٹو پلے اٹ سیف. یہ ایک انٹرنیشنل ایرر ہے اور یہ سپروائزر کے ڈیزائر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ محتاط طریقے سے ریٹنگ کرنا چاہتا ہے. One negative consequence of this error is that it is hard to make performance-based distinctions among employees rated by the same rater. اس کا ایک نیگیٹو کانسیکوینس یہ ہے کہ وہ بہت مشکل کر دیتا ہے کہ پرفارمنس بیسڈ ڈسٹنکشن کی جائے امپلائیز کے درمیان جو اس ریٹر نے کی ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے زیادہ تر امپلائیز کو ایوریج پہ ریٹ کیا ہوتا ہے. Hollow error occurs when rater fail to distinguish among different aspects of performance being rated. If an employee receives a high score on one dimension and she also receives a high score on all other dimensions, even though the performance may not be even across all other dimensions. Hollow error اس وقت ہوتا ہے جب ایک ریٹر یہ ڈسٹنگوش کرنے میں فیل ہو جاتا ہے کہ کیا ڈفرینٹ آسپیکٹس آف پرفارمنس ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں. یعنی کہ ایک امپلائی ایک آسپیکٹ میں ہائی اسکور حاصل کرتا ہے اور وہ ہائی اسکور تمام ادر ڈائمینشنز میں بھی حاصل کرتا ہے، حالانکہ اس کی پرفارمنس تمام ڈائمینشنز میں تمام آسپیکٹس میں ایک جیسی نہیں ہوتی. تو اس کو ہالو ایرر کہتے ہیں. فار ایگزامپل، if an employee has a perfect attendance record, then the rater may give her a high mark on dedication and productivity. مثال کے طور پہ اگر ایک امپلائی کا پرفیکٹ اٹینڈنس ریکارڈ موجود ہے تو ریٹر اسے ہائی مارک آن ڈیڈیکیشن اور پروڈکٹیوٹی دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک امپلائی ہیز اے پرفیکٹ اٹینڈنس ریکارڈ then rater may give her a high mark on dedication and productivity. اگر ایک امپلائی کا پرفیکٹ اٹینڈنس ریکارڈ ہے تو ریٹر اسے ہائی مارکس دے دیتا ہے پرفیکٹ اٹینڈنس ریکارڈ پہ بھی اور ساتھ ہی ساتھ ڈیڈیکیشن اور پروڈکٹیوٹی میں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیڈیکیشن اتنی نہ ہو جاب سے متعلق یا اتنی پروڈکٹیوٹی نہ ہو جتنی کہ اس کی اٹینڈنس ہے. تو اس ایرر کو ہم کہتے ہیں ہالو ایرر. Primacy error. Primacy error occurs when performance evaluation is influenced mainly by information collected during the initial phases of the review period. Primacy error اس وقت ہوتا ہے جب performance evaluation influence ہو جاتی ہے mainly اس انفارمیشن سے جو کہ کلیکٹ کی جاتی ہے initial phases of the review period. یعنی کہ انیشیل فیزز آف دا ریویو پیریڈ میں جو انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے اس کی بیس پہ ریٹنگ کی گئی ہے، اور اس ایرر کو کہتے ہیں پرائمیسی ایرر. ریٹرز فارم این اوور آل امپریشن اباؤٹ دا ریٹی آن دا بیسس آف سم پرٹیکولر کریکٹرسٹک آف دا ریٹی آئیڈینٹیفائڈ بائی دیم. دی آئیڈینٹیفائڈ کوالٹیز اینڈ فیچرز may not provide adequate base for appraisal. ریٹر اوور آل امپریشن قائم کر لیتا ہے ریٹی کے بارے میں آن دا بیسس آف سم پرٹیکولر کریکٹرسٹک آف دا ریٹی آئیڈینٹیفائڈ، یعنی کہ ایک پرٹیکولر کریکٹرسٹک کے بیس پہ وہ امپریشن اوور آل امپریشن قائم کر لیتا ہے. دا آئیڈینٹیفائڈ کوالٹیز اور اینڈ فیچرز may not provide adequate base for appraisal. یعنی کہ جو آئیڈینٹیفائڈ کریکٹرسٹک اور کوالٹی اور فیچرز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پرووائڈ نہ کرتے ہیں ایڈیکویٹ بیس فار اپریزل. فار ایگزامپل، ان ریٹنگ کمیونیکیشن اسکلز، کمیونیکیشن اسکل ریٹ کرنے میں دا سپروائزر گیوز مور ویٹ ٹو انسیڈنٹس انوالونگ کمیونیکیشن دیٹ ٹوک پلیس ٹورڈز دا بگننگ آف دا ریویو پیریڈ ایز اپوز ٹو انسیڈنٹس ٹیکنگ پلیس ایٹ آل ادرس ٹائم. مثال کے طور پہ ہم اگر کمیونیکیشن اسکل کسی کی ریٹ کر رہے ہوں
تو سپروائزر زیادہ ویٹ دے دے ان انسیڈنٹس کو جو کہ جن میں کمیونیکیشن ہوئی ہے ڈیورنگ دا انیشیل یا بگننگ آف دا ریویو پیریڈ ایز اپوز ٹو ان تمام انسیڈنٹ سے جو کہ ہوئے ہیں ڈیورنگ آل ادر ٹائمز. Recency error, inaccuracy or flaw in performance appraisal caused by the evaluator's reliance on the most recent occurrences of the employee's behavior. Recency error کیا ہوتا ہے؟ Recency error اس وقت ہوتا ہے جب evaluator جو ہے وہ reliance کرتا ہے on most recent occurrence of the employee's behavior، یعنی کہ جو بہت ہی لیٹسٹ occurrence ہوئی ہے employee's behavior کی اس پہ reliance کرتا ہے اور اس بیسس پہ ایویلویٹ کر دیتا ہے امپلائی کو. Recency error occurs when performance evaluation is influenced mainly by information gathered during the last portion of the review period. Recency error اس وقت ہوتا ہے جب پرفارمنس ایویلویشن انفلوئنس ہوتی ہے اس انفارمیشن سے جو کہ لاسٹ پورشن آف ریویو پیریڈ میں شامل کی جاتی ہے. لاسٹ پورشن آف ریویو پیریڈ میں ہوئی ہوتی ہے اس امپلائی سے. دس از دی اپوزٹ آف دا پرائمیسی ایرر. یہ پرائمیسی ایرر کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. ریٹرز آر مور ہیویلی انفلوئنسڈ بائی بیہیویئرز ٹیکنگ پلیس ٹورڈز دا اینڈ آف دا ریویو پیریڈ instead of giving equal importance and paying attention to incidents occurring throughout the entire review period. ریٹرز یہ ایرر ریسنسی ایرر پرائمیسی ایرر کے بالکل اپوزٹ ہے. ریٹر جو ہوتے ہیں وہ بہت ہیویلی انفلوئنس ہو جاتے ہیں ان بیہیویئر سے جو کہ ریویو پیریڈ کے آخر میں ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ ان تمام بیہیویئرس کو ایکول امپورٹنس دیں ان اکارڈنس ود آل دا ریویو پیریڈ بیہیویئرس، لیکن وہ ان آخری پیریڈ کے بیہیویئر کو امپورٹنس دیتے ہوئے ریٹنگ کرتے ہیں امپلائی کی تھرو آؤٹ دا انٹائر ریویو پیریڈ. نیگیٹو ایرر occurs when raters place more weight on negative information than on positive or neutral information. نیگیٹو ایرر اس وقت ہوتا ہے جب ریٹر ویٹ زیادہ زور دیتے ہیں نیگیٹو انفارمیشن پہ بجائے اس کے کہ پازیٹیو اور نیوٹرل انفارمیشن پہ وہ بھی زور دیں. یعنی کہ ایک ریٹر نیگیٹو انفارمیشن پہ زیادہ زور دے دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو اور نیوٹرل انفارمیشن. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ ریٹرز may have observed one negative interaction between employee and a customer and several positive interactions in which customer expectations were surpassed. مثال کے طور پہ ایک ریٹر نے ایک انٹریکشن آبزرو کیا جو کہ ایک نیگیٹو انٹریکشن تھا بٹوین این امپلائی اینڈ اے کسٹمر، لیکن ریٹر نے اس نیگیٹو انٹریکشن کو بیس بناتے ہوئے ریٹنگ کی، اس کے بجائے کہ وہ تمام ریویو پیریڈ کے انٹریکشنز کو دیکھتا ہے جس میں بہت سے پازیٹیو انٹریکشنز بھی تھے جو کہ امپلائی اور کسٹمر کے درمیان تھے. اس ریٹر نے تمام ان پازیٹیو انٹریکشنز کو اگنور کرتے ہوئے صرف نیگیٹو انٹریکشن پہ اپنی ریٹنگ کو بیس کر دیا. دا ریٹر میں فوکس آن ون نیگیٹو انسیڈنٹ ان ریٹنگ دا کسٹمر سروس ڈائمینشن، یعنی کہ ریٹر کسٹمر سروس ڈائمینشن میں صرف ایک نیگیٹو انسیڈنٹ کو ریٹ کرے گا، نیگیٹو انسیڈنٹ کے بیسس پہ کسٹمر سروس ڈائمینشن کو ریٹ کرے گا. فرسٹ امپریشن ایرر occur when raters make an initial favorable or unfavorable judgment about an employee and then ignore subsequent information that does not support the initial impression. فرسٹ امپریشن ایرر اس وقت ہوتا ہے جب ریٹر ایک انیشیل فیوریبل اور انفیوریبل ججمنٹ ایک امپلائی کے متعلق بناتا ہے اور پھر اگنور کر دیتا ہے تمام سبسیکوینٹ انفارمیشن کو دیٹ ڈز ناٹ سپورٹ دا انیشیل امپریشن. یعنی کہ
ریٹر فرسٹ امپریشن جو اسے امپلائی سے ملا ہوتا ہے اس کی بیس پہ اپنی ریٹنگ کر دیتا ہے اور وہ تمام دوسرے امپریشنس اگنور کر دیتا ہے جو کہ اسے سبسیکوینٹلی ملے ہوتے ہیں. دس ٹائپ آف ایرر کین بی کو فاؤنڈیڈ ود دا سملر ٹو می ایرر. یہ ایرر سملر ٹو می ایرر کی طرح کا ہی ہے بیکاز دا فرسٹ امپریشن آر لائکلی ٹو بی بیسڈ آن دا ڈگری of similarity. The more similar the person is to the supervisor, the more positive the first impression will be. First impression error بالکل similar to me error کی طرح ہے کیونکہ جو سپروائزر پہ پہلا امپریشن قائم ہوگا وہ اس امپریشن کی بیس پہ ریٹنگ کر دے گا. اگر پہلا امپریشن بہت اچھا قائم ہوا ہے تو وہ بہت اچھی ریٹنگ دے گا. Spill over error occurs when a scores from the previous review periods unjustly influence current ratings. Spill over error وہ error ہوتا ہے جو کہ previous review periods کی ratings کی وجہ سے current rating کو influence کر دیتا ہے. یعنی کہ previous ratings اگر اچھی ہوئی ہیں تو current rating بھی اچھی ہوگی, لیکن اگر previous ratings negative ہیں, ٹھیک نہیں ہیں, تو وہ irrespective of the fact کہ کرنٹ ریٹنگ چاہے جیسی بھی ہے وہ کرنٹ ریٹنگ کو انفلوئنس کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل, a supervisor makes the assumption that an employee who has an excellent performer in the previous period or to be an excellent performer also during the current period and provides performance rating consistent with this belief. مثال کے طور پر اگر ایک سپروائزر نے ایک امپلائی کو ریٹ کیا ہے پریویس پیریڈز میں, پچھلے پیریڈز میں ایز این ایکسلنٹ پرفارمر, ایک اسے ایکسلنٹ ریٹنگ دی ہے ان پرفارمنس اپریزل, اور وہ ان تمام پچھلی پرفارمنس اپریزلز کی بیسس پہ اس امپلائی کو کرنٹ ایئر بھی ایک ایکسلنٹ پرفارمنس اپریزل دے دیتا ہے, تو اس کو ہم کہیں گے یہ اسپل اوور ایرر ہے, کیونکہ اس نے پاسٹ جو ریویوز ہیں پرفارمنس ریویوز ان کی بیسس پہ کرنٹ جو ریٹنگ ہے اس کو انفلوئنس کر دیا ہے, اور یہ اس کی پرفارمنس ریٹنگ جو ہے کنسسٹنٹ ود دس بلیف کہ وہ اگر پہلے اچھا اس نے پرفارم کیا تو وہ اب بھی اچھا ہی پرفارم کرے گا. اس کو ہم اسپل اوور ایرر کہتے ہیں. Stereotype error. Stereotype error occurs when a supervisor has an oversimplified view of individuals based on group membership. Stereotype error اس وقت ہوتا ہے جب ایک سپروائزر ایک اوور سمپلیفائڈ ویو ایک انڈیویجول کا بیسڈ آن اے گروپ ممبرشپ حاصل کر لیتا ہے یا بنا لیتا ہے. That is, supervisor may have a belief that the certain group of employees are unassertive in their communication style. Stereotype error اس وقت ہوتا ہے جب کہ ایک سپروائزر اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے ایک امپلائی سے متعلق ایک اسٹیریوٹائپ خاکہ کہ یہ امپلائی ایک خاص گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ گروپ ممبرشپ جو ہے اس کا اثر اس امپلائی پہ بھی ہوا ہے, اور گروپ چونکہ اسٹیریوٹائپ ہے تو یہ امپلائی بھی اسٹیریوٹائپ ہے. اور مثال کے طور پر اگر ایک سپروائزر کا بلیف ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ ایک گروپ آف امپلائیز کی کمیونیکیشن اسکل اناسرٹیو ہے اور وہ جو سپروائزر ہے وہ اسی بیسس پہ اس دوسرے امپلائیز کو بھی صرف گروپ ممبرشپ کی وجہ سے وہی ریٹنگ دے دیتا ہے کمیونیکیشن اسکلز میں جو کہ باقی ممبر اس گروپ کے باقی ممبرس کو ملی ہے, تو اس کو ہم کہیں گے اسٹیریوٹائپ ایرر. ان ریٹنگ وومین therefore he may automatically describe communication as being unassertive without actually having any behavioral evidence to support the rating. یعنی کہ اگر وہ سپروائزر ایک وومن کو ریٹ کر رہا ہے, ایک عورت کو ریٹ کر رہا ہے, اور وہ آٹومیٹکلی اناسرٹیو
کنکلوژن دے دیتا ہے کمیونیکیشنس کے بارے میں، اس خاتون کے کمیونیکیشن اسکل کے بارے میں، وداؤٹ ایکچولی، حالانکہ جب کہ اس نے ایکچولی کوئی ٹھوس ثبوت اس کمیونیکیشن سٹائل کے متعلق حاصل نہیں کیا ہوتا، لیکن چونکہ وہ عورت اس گروپ کی ممبر ہوتی ہے جو کہ جس کے بارے میں وہ بلیو کرتا ہے کہ اناسرٹیو ہے ان کمیونیکیشن سٹائل، تو وہ اس گروپ کی ممبرشپ کی وجہ سے اس عورت کو بھی، خاتون کو بھی اناسرٹیو کمنٹ دے دیتا ہے، ریٹنگ دے دیتا ہے. اس کو ہم کہیں گے اسٹیریوٹائپ ایرر. This type of error can also lead to biased evaluations of performance when an individual, for example woman, violates stereotypical norms by working in an occupation that does not fit the stereotype, for example assembly of airline parts. یہ ایرر اس وقت بھی ہوتا ہے، یہ ایرر اس باعث کو بھی جنم دے دیتا ہے جب ایویلیویشن، پرفارمنس ایویلیویشن کی جاتی ہیں ایک انڈیویجول کی، فار ایگزامپل ایک ہم عورت کی، ایک خاتون کی ہم پرفارمنس اپریزل کر رہے ہیں، ایویلیویشن کر رہے ہوں، اور وہ اسٹیریوٹیپیکل نارمز کو جو کہ کسی خاص معاشرے میں بن جاتی ہیں ایک ایسی جگہ پہ قائم کرے جہاں کہ عورتیں قائم نہیں کرتی. مثال کے طور پہ اسمبلی آف ایئر پلین پارٹس میں وہ کام کر رہی ہو جہاں پہ زیادہ تر مرد کام کرتے ہیں، خواتین کام نہیں کرتی، تو پھر یہ اسٹیریوٹائپ ایرر اس صورت میں بھی جنم لے سکتا ہے. This type of error can also lead to consistently lower performance ratings for members of certain groups. This type of error can also lead to a consistently lower performance ratings for members of certain groups. اس قسم کے ایرر سرٹن گروپس کے ممبرس کو کنسسٹنٹلی لوور پرفارمنس ریٹنگ دے گا. فار ایگزامپل a study including an identical sample of black or white workers found that white supervisors gave superior ratings to white workers relative to black workers than did black supervisors. مثال کے طور پہ ایک اسٹڈی کی گئی جس میں بلیک ورکرز اور وائٹ ورکرز کو شامل کیا گیا، اور یہ معلوم ہوا کہ وائٹ سپروائزرز وائٹ ورکرز کو سپیریئر ریٹنگ دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو بلیک ورکرز اور ایز کمپیئر ٹو بلیک سپروائزرز، یعنی کہ وائٹ سپروائزرز وائٹ ورکرز کو زیادہ ریٹنگ دیتے ہیں، سپیریئر ریٹنگ دے دیتے ہیں بلیک ورکرز کی نسبت، جبکہ بلیک سپروائزرز اس طرح نہیں کرتے، وہ ریٹنگ آن دا بیس آف پرفارمنس دیتے ہیں. Attribution error takes place when a supervisor attributes poor performance to an employee's dispositional tendencies instead of the features of the situation. یعنی کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک امپلائی جو ہے، سپروائزر جو ہے، وہ ایٹریبیوٹ کر دیتا ہے پور پرفارمنس ایک امپلائی سے متعلق، اور وہ حالات کو کمپلیٹلی اگنور کر دیتا ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے وہ نہیں دیتا. In other words, different supervisors may place different relative importance on the environment in which employees works in making performance evaluation. دوسرے الفاظ میں مختلف سپروائزرز ڈفرینٹ ریلیٹیو امپورٹنس پلیس کرتے ہیں انوائرمنٹ پہ جہاں امپلائز کام کر رہے ہوتے ہیں ان میکنگ پرفارمنس ایویلیوشن. یعنی کہ بعض سپروائزرز انوائرمنٹل سچویشنز کو کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ امپیکٹ کرتے ہیں ایک امپلائی کی پرفارمنس کو، اور بعض اسے کمپلیٹلی اگنور کر دیتے ہیں. If a supervisor makes incorrect inferences about the employee's dispositions and ignores situational characteristics, actions taken to improve performance may fail because the same situational constraints may still be present. For example, obsolete equipment. اگر سپروائزر غلط انفرنس کر لیتا ہے کہ امپلائی کی پرفارمنس کے بارے میں، ڈسپوزیشن کے بارے میں، اور اگنور کر دیتا ہے سچویشنل کریکٹرسٹک کو، تو ایکشن اگر لیے بھی جائیں امپروو کرنے کے لیے پرفارمنس کو،
تو وہ سود مند ثابت نہیں ہوں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سچویشنل کنسٹرینٹ اس وقت بھی موجود ہوں. مثال کے طور پہ کہ اگر ہم ایک امپلائی کی اگزامپل لیں کہ ایک امپلائی کام کر رہا ہے ایک خاص انوائرمنٹ میں، میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں کسی آرگنائزیشن کے، اور اس کے پاس جو ٹولز ہیں، جو ایکوپمنٹ ہے وہ آبسولیٹ ہے، اور وہ اس آبسولیٹ ایکوپمنٹ کو یوز کرتے ہوئے کام کر رہا ہے، لیکن اس آبسولیٹ ایکوپمنٹ کی وجہ سے اس کی ایفیشنسی پہ فرق پڑ رہا ہے. تو یہ سچویشنل کانسٹرینٹ اس کا اس وقت تک موجود رہے گا جب تک وہ آبسولیٹ ایکوپمنٹ ریموو نہیں کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ اسے نیا ایکوپمنٹ نہیں دے دیا جائے گا. تو یہ سچویشنل کنسٹرینٹ موجود رہے گا، اور اس کی وجہ سے ایک امپلائی کی پرفارمنس ڈیفینیٹلی سفر ہوگی، اور ان پرفارمنس ایویلیویشن ہو سکتا ہے کہ وہ امپلائی جو ہے ایٹریبیوشن ایرر کی وجہ سے ایک پور پرفارمنس لے، حالانکہ حالات جو ہیں وہ اس کے وہ پرفارمنس اس کے ان حالات کی وجہ سے ہوئی ہے جو کہ وہ فیس کر رہا ہے، جس میں آبسولیٹ اکوپمنٹ ہے. اگر اسے اکوپمنٹ صحیح پرووائڈ کر دیا جائے تو وہ بیٹر پرفارمنس، بیٹر ایفیشنسی شو کر سکتا ہے ان دا گیون سینیریو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ہمارا اس جگہ پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. آج جو ہم نے پڑھا اس کا ہم ایک بریف ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے سب سے پہلے پڑھا ریٹر ایرر ٹریننگ. ریٹر ایرر ٹریننگ کیوں ضروری ہوتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس ٹریننگ کی، اور اس کے بعد کیا فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، وہ ہم نے اس میں ڈسکس کیا. اور ہم نے یہ پڑھا اس میں کہ بہت سے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جو ہوتے ہیں وہ پلاگ ہو چکے ہوتے ہیں ڈیو ٹو ریٹرز ایرر. اور ریٹر ایرر ٹریننگ کا جو گول ہے is to make readers aware of what rating errors they are likely to make and help them to minimize those errors. اس کے بعد ہم نے ریٹر ایرر ٹریننگ جو ہے اس میں یہ بھی پڑھا کہ ریٹر ایرر ٹریننگ میں ٹپیکل ایررز اور ڈسکرپشن آف پاسبل کازز آف ایررز کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور ایک پروگرام کے اندر ٹرینیز کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ ایگزامپلس دے سکیں کامن ایررز کی، اور ریویو سجیشن آن ہاؤ ٹو اوائڈ میکنگ دوز ایررز. اور پھر ہم نے ایک سینیریو ڈسکس کیا کہ ویڈیو ٹیپ کے ذریعے امپلائیز کو، ٹرینیز کو ویڈیو ٹیپ کے ذریعے ایک سینیریو دکھایا جائے، ایک ویڈیو دکھایا جائے جس میں ایررز ہوں، اور پھر انہیں کہا جائے کہ وہ پرفارمنس اپریزل فارم کو فل کرے، اور اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جب انہوں نے وہ پرفارمنس اپریزل فارم فل کر لیا تو پھر کمپیریزن کیا جاتا ہے بٹوین ریٹنگ پرووائڈیڈ بائی دا ٹرینیز اینڈ دا کریکٹ ریٹنگز، اور پھر وہ ڈفرینس جو ہے وہ اس امپلائی کو شو کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ریٹنگ کی ہے اور ایکچوئل جو کریکٹ ریٹنگ ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد ٹرینر ایکسپلین کرتا ہے کہ ایرر جو ہے وہ کیوں ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس ایرر کو کس طرح فیوچر میں اوائڈ کیا جا سکتا ہے. ان دا اینڈ ریٹر ایرر ٹریننگ میں ہم نے پڑھا کہ ریٹر ایرر ٹریننگ کے باوجود بھی بعض دفعہ یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ ایرر نہیں ہوگا، اور انکریزڈ ایکوریسی ہو سکتا ہے کہ اس ٹریننگ کے بعد بھی حاصل نہ ہو. اس کی وجہ کئی ہو سکتی ہیں، جس میں ہم نے پھر ڈسکس کیے مزید ایررز، کہ ایررز جو ہیں وہ پاسبل ایررز ریٹنگ میں کیا ہوتے ہیں، جن میں ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا سملر ٹو می ایرر، یعنی کہ اگر کسی ریٹر میں اور امپلائی میں کسی قسم کی سملیرٹی موجود ہے، وہ سملیرٹی کئی وجوہات کی بنا پہ ہو سکتی ہیں، وہ ایٹیچیوڈ، پریفرنسز، پرسنالٹی، ڈیموگرافک ویریبلز سچ ایز ریس، جینڈر، ان کی بیسس پہ اگر وہ ایررز ہیں تو وہ ایررز سملر ٹو می ایرر میں کنسیڈر کیا جائے گا کہ ایک جو ریٹر ہے اس نے ان تمام سملیرٹیز کی بیسس پہ یا ان میں سے کسی ایک سملیرٹی کی بیسس پہ اس ریٹر نے امپلائی کو ہائی پرفارمنس ریٹنگ دے دی ہے،
جبکہ وہ اتنا ڈیزرو نہیں کرتا تھا، تو اس ایرر کو ہم کہیں گے سملر ٹو می ایرر. اس کے بعد ہم نے پڑھا کانٹراسٹ ایرر. کانٹراسٹ ایرر یہ ہوتا ہے کہ کانٹراسٹ ایرر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا. کانٹراسٹ ایرر occurs when even if an absolute measurement system is in place, supervisor compare individuals with one another instead of against predetermined standard. مطلب یہ کہ کانٹراسٹ ایرر میں ایک پری ڈٹرمنڈ اسٹینڈرڈ کی بجائے امپلائیز کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے اور اس کی بیسس پہ ریٹنگ کر دی جاتی ہے. اس کے بعد میں ہم نے ایک ایگزامپل بھی ڈسکس کی کہ کس طرح ایک انڈیویجول جو ہے اگر ایک ایوریج پرفارمنس کا حامل ہے اس کو ہائی ریٹنگ مل سکتی ہے اس صورت میں کہ اس سے پہلے جتنے انڈیویجولز آئے، امپلائیز آئے، انہیں سب اسٹینڈرڈ لو پرفارمنس ریٹنگ ملی. لیکن یہ چونکہ ایک ایوریج پرفارمنس اسٹینڈرڈ کا حامل امپلائی تھا تو اس کو اس وجہ سے ان پریویس سب اسٹینڈرڈ پرفارمنس ریٹنگ کی وجہ سے ہائی پرفارمنس ریٹنگ مل گئی، کیونکہ اس کا کمپیریزن ان امپلائیز کے ساتھ ہوا. لینینسی ایرر پھر ہم نے ڈسکس کیا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ریٹرز اسائن کر دیتے ہیں ہائی ریٹنگز ٹو موسٹ اور آل آف دا امپلائیز. ان ادر ورڈز اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشیل ریٹنگ انفلیشن بھی کہتے ہیں. لینینسی ایرر اس وقت ہوتا ہے، ایک یہ انٹرنیشنل ایرر ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب a desire to maximize the merit raise reward ho, to encourage employees, to avoid creating a written record of poor performance, to avoid a confrontation with employees, to promote an undesirable employee out of unit, or to make manager look good to his employees. یہ ان وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. اس کے بعد سیورٹی ایرر ہم نے ڈسکس کیا. یہ ایرر اس وقت ہوتا ہے جب لو ریٹنگ اسائن کر دی جائے بہت سے یا تمام امپلائیز کو. یہ اپوزٹ ہے لینینسی ایرر کے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کیا جاتا ہے ایرر جب ٹو شاک امپلائیز، ٹو ٹیچ امپلائی این لیسن، ٹو سینڈ امپلائی میسج دیٹ the employee should consider leaving, or to build a poor record of performance. سینٹرل ٹینڈنسی ایرر ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد سینٹرل ٹینڈنسی ایرر اس وقت ہوتا ہے جب ریٹر یوز کرتے ہیں موسٹ اور آل امپلائیز ایز ایوریج، یعنی کہ وہ تمام یا بہت سے امپلائیز کو ایوریج پہ ریٹ کر دیتے ہیں. یہ ایرر اس وقت ہوتا ہے، اور یہ ایرر اس وقت اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ریٹر ہے وہ اس کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ سیفلی پلے کرے، یعنی کہ وہ سیف رہے، وہ کسی پرابلم کا نہ شکار ہو، کسی کو ہائی پرفارمنس ریٹنگ دے کے، اس لیے وہ سب کو ایک ایوریج ریٹنگ دے دیتا ہے. اور اس کا ایک نیگیٹو کانسیکوینس یہ ہے کہ پرفارمنس بیسڈ ڈسٹنکشنز امنگ امپلائیز نہیں کی جا پاتی ایوریج ریٹنگ کی وجہ سے. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ہالو ایرر. ہالو ایرر اس وقت ہوتا ہے جب ریٹر فیل ہو جاتا ہے ٹو ڈسٹنگوش امنگ ڈفرنٹ اسپیکٹس آف پرفارمنس بینگ ریٹڈ، یعنی کہ وہ ڈفرنٹ اسپیکٹ آف پرفارمنس کو ڈسٹنگوش نہیں کر پاتا، تب ہالو ایرر اکر ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک امپلائی نے ہائی اسکور اچیو کیا ہے ایک ڈائمینشن میں، اور اس نے باقی تمام ڈائمینشنز میں بھی ہائی اسکور اچیو کیا، لیکن اس کی پرفارمنس باقی تمام ڈائمینشنز میں اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کہ اسے کو فرسٹ ڈائمینشن میں اس نے پرفارم کیا تھا. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا پرائمیسی ایرر. پرائمیسی ایرر اس وقت ہوتا ہے جب پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے انیشیل ریویو پیریڈ کے فیزز میں، یعنی کہ انیشیل ریویو پیریڈ کے فیزز میں جب ان پر پرفارمنس ایویلویشن بیس کرتی ہے اور اسی بیسس پہ ریٹنگ کر دی جاتی ہے، اس کو پرائمیسی ایرر کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ریسینسی ایرر ڈسکس کیا کہ ریسینسی ایرر اس وقت ہوتا ہے جب ایویلویٹر ریلائنس کرتا ہے آن موسٹ ریسنٹ اکرنسز آف دا امپلائیز بیہیویئر، یعنی کہ ایک ریویو پیریڈ کے آخر میں جو اکرنسز ہوئی ہوتی ہیں ان کے بیس پہ ریٹر جو ہے وہ امپلائی کی ریٹنگ کر دیتا ہے. اب وہ اگر فیوریبل ہیں تو فیوریبل، اگر وہ انفیوریبل ہیں تو وہ انفیوریبل ریٹنگ کر دیتا ہے. لینینسی ایرر پرائمیسی ایرر کے اپوزٹ ایرر ہوتا ہے اور ہیویلی انفلوئنسڈ ہوتا ہے بائی بیہیویئر ڈیورنگ ٹک پلیس ایٹ دا اینڈ آف دا ریویو پیریڈ instead of giving equal importance and paying attention to incidents occurring throughout the entire review period. نیگیٹو ایرر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا. نیگیٹو ایرر
اس وقت ہوتا ہے جب ریٹر پلیس کر دیتا ہے مور ویٹ آن نیگیٹو انفارمیشن دین آن دا پازیٹیو انفارمیشن. اس کے بعد ہم نے فرسٹ امپریشن ایرر کو ڈسکس کیا کہ ریٹر فرسٹ امپریشن کی بیسس پہ ریٹنگ کر دیتا ہے. اگر فرسٹ امپریشن اچھا قائم ہوتا ہے تو وہ اچھی ریٹنگ کرتا ہے، اور اگر برا قائم ہوتا ہے تو وہ بری ریٹنگ کر دیتا ہے. اور یہ ایرر جو ہے فرسٹ امپریشن ایرر سملر ٹو می ایرر کی طرح ہے، کہ جو کہ بیس کرتا ہے اور ڈگری آف سملیرٹی، کہ the more similar the person is to the supervisor, the more positive the first impression will be. اس کے بعد ہم نے اسپل اوور ایرر ڈسکس کیا. اسپل اوور ایرر اس وقت ہوتا ہے جب کہ ایک امپلائی کو پریویس ریویو پیریڈز کی وجہ سے انجسٹلی کرنٹ ریٹنگ انفلوئنس ہو جاتی ہے، یعنی کہ پریویس ریویو پیریڈز میں اگر اس کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے تو اسی بیسس پہ ریٹر جو ہے کرنٹ ریٹنگ جو ہے امپلائی کو دے دیتا ہے، وہ اچھی ریٹنگ دے دیتا ہے، تو اس کو ہم اسپل اوور ایرر کہیں گے. اور اسٹیریو ٹائپ ایرر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب سپروائزر ایک اپنی اسٹیریو ٹائپ تھاٹ بنا لیتا ہے کہ اگر ایک امپلائی کسی خاص گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو اس گروپ کو اگر کمیونیکیشن اس کے نزیٹو کمیونیکیشن سٹائل ہے تو وہ کمیونیکیشن کمپوننٹ میں اپریزل فارم کے اس امپلائی کو بھی انیزرٹیو شو کر دیتا ہے، حالانکہ اگر وہ چاہے بہت بھی اچھا ہو تو اسٹیریو ٹائپ ایرر کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم نے ایٹریبیوشن ایرر ڈسکس کیا کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب سپروائزر ایٹریبیوٹ کرتا ہے پر پور پرفارمنس ٹو این امپلائی ڈسپوزیشنل ٹینڈنسیز انسٹیڈ آف فیچرز آف دا سچویشن، یعنی کہ حالات جیسے بھی ہیں لیکن امپلائی کو پور پرفارمنس وہ ایٹریبیوٹ کر دیتا ہے ڈیو ٹو پور پرفارمنس، اگرچہ کہ حالات کی وجہ سے پور پرفارمنس ہو. فار ایگزامپل اگر ایک امپلائی ایسی سچویشن میں کام کر رہا ہے کہ اس کے پاس پراپر ٹولز نہیں ہیں اور یہ پرابلم اسے افیکٹ کر رہی ہے اس کی پرفارمنس کو اور ایفیشنسی افیکٹونیس کو، اور ریٹر جو ہے وہ اس ایلیمنٹ کو کہ اس کے پاس ٹول نہیں ہے اگنور کر کے اسے ایٹریبیوشن ایرر کی بیسس پہ پور پرفارمنس ریٹ کر دیتا ہے، تو اس کو ہم ایٹریبیوشن ایرر کہیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر اس پوائنٹ پہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، اور اگلے لیکچر تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس.